الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے درس میں ہم نے اپنے اصول کی بحث میں پہلی قسم کے مقاصد کا پانچواں مقصد وہ شروع کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس میں ہم نے جہاد کا لغوی معنی اور جہاد کی اصطلاحی تعریف بیان کی تھی، اور اس کے بعد جہاد کے مراتب اور اقسام بیان کی تھی۔ جہاد کی چار بنیادی اقسام، جہاد النفس، جہاد الشیطان، جہاد الکفار، جہاد المنافقین، یہ بیان کی تھیں کہ یہ جہاد کی چار بڑی بنیادی اقسام ہیں۔ تو اجمالاً اس کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی اقسام بیان کی تھیں جو کہ کل 13 اقسام بنتی ہیں، اور اسی کچھ تفصیل بیان کی تھی۔ اس کے ضمن میں پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ربانی عالم کسے کہتے ہیں۔ ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو کہ علم حاصل کرے، اپنے علم پر عمل کرے، اور وہ علم دوسروں کو سکھائے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور اس دعوت پر جو اسے تکلیف پہنچے اس پر صبر کریں، تو اسے ربانی عالم کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اپنی اسی جہاد کی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ تو عام طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر قرآن پاک میں مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مکی صورتوں میں بھی جہاد کا لفظ، جہاد کا مادہ ملتا ہے، لیکن وہاں اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مدنی صورتوں میں جہاد اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں جہاد اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کا حکم، جہاد کی فرضیت کا حکم، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا تھا، یعنی ہجرت کے بعد جہاد فرض ہوا تھا۔ قرآن کریم میں جہاد کا موضوع اکثر قتال کے لفظ سے ہوتا ہے، جیسے وقاتلو، اور کبھی جہاد کا موضوع جہاد کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ وجاہدو۔ کبھی اس کے لیے نفیر کا مادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ انفروا خفافا وثقالا، تو اس میں فرمایا انفروا۔ کبھی خروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لو ارادوا الخروج۔ آج کے درس میں ہمارا بڑا اور بنیادی موضوع جہاد کے وہ عنوانات اور مضامین ہیں کہ جن پر قرآن کریم نے بات کی ہے۔ جہاد کا مسئلہ قرآن کریم نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق بہت سے مختلف عنوانات اور مضامین ہیں، مختلف بحثیں ہیں اور مختلف باتیں ہیں۔ یہ کل 20 موضوعات اور 20 عنوانات بنتے ہیں۔ یہ 20 موضوعات یہ قرآن کریم میں جہاد کے موضوع کا خلاصہ ہے۔ جہاد کے موضوع کے کون کون سے عنوانات اور مضامین بیان کیے ہیں۔ تو یہ کل 20 عنوانات اور 20 موضوع ہیں۔ پہلی بات اس میں ہے جہاد کی 8 قسمیں۔ جہاد کی قسمیں ہم نے پچھلے درس میں بھی بیان کی تھیں، کل 13 قسمیں بیان کی تھیں، 13 مرتبے تھے۔ یہ 8 قسمیں وہ قسمیں ہیں جو کہ قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی ہے جہاد باللسان، جیسا کہ سورۃ الانفال 65 نمبر آیت میں ہے، حرض المؤمنین علی القتال۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، تیزی دیجئے مومنین کو، ابھاریے مومنین کو، علی القتال، قتال پر، یعنی انہیں قتال کے لیے تیار کیجئے، انہیں قتال کی ترغیب دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ منصب تھا کہ آپ مومنین کو قتال کے لیے ابھارتے تھے۔ تو یہ پہلی قسم جہاد کی ان 8 قسموں میں سے جو کہ قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ دوسری قسم جہاد بالمال، اور تیسری قسم جہاد بالنفس۔ یہ دونوں قسمیں قرآن کریم میں متعدد جگہ ذکر ہوئی ہیں، اور اکثر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوتی ہیں، جیسا کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم،
سورۃ توبہ 41 نمبر آیت۔ چوتھے نمبر پر جہاد بالقرآن، وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، سورۃ الفرقان 51 نمبر آیت۔ جہاد بالدفاع اور مسلمانوں کی جماعت بڑھانے کے ذریعے جہاد، جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران 167 نمبر آیت میں، وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا۔ چھٹے نمبر پر جہاد بالرباط، رباط کہتے ہیں پہرہ داری کو، تو اس میں پھر دو قسمیں ہیں، جہاد بالرباط کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے گھوڑوں کو تیار رکھنا، تیاری کے حالت میں رہنا، جنگی ساز و سامان اور اسلحہ تیار رکھنا، مطلب یہ کہ اپنی پوری تیاری رکھنا، جیسا کہ فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ گھوڑوں کو تیار رکھنے کے ذریعے، سورۃ الانفال 60 نمبر آیت۔ تو ایک قسم یہ ہوئی تیاری رکھنا۔ جہاد بالرباط کی دوسری قسم اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جہاد کے مراکز کی حفاظت کرنا، مجاہدین کا پہرہ کرنا، تو یہ بھی جہاد بالرباط میں آتے ہیں، یعنی اسلامی سرحدات، جہاد کے مراکز اور مجاہدین کی حفاظت، ان کا پہرہ کرنا، یہ جہاد بالرباط میں آتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَرَابِطُوا، سورہ آل عمران 2 نمبر آیت۔ ساتویں نمبر پر جہاد بالقوہ، یعنی حالات کے مناسب اسلحہ تیار رکھنا، جیسا کہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال 60 نمبر آیت۔ جتنا تم سے ہو سکے قوت تیار رکھو، تو انسان کی جتنی استطاعت ہو، مسلمانوں کی جتنی استطاعت ہو، اپنی پوری قوت لگا کے جہاد کے لیے قوت تیار رکھنا، اسلحہ تیار رکھنا، اپنی تیاری رکھنا، تو یہ ہے قوت کے ذریعے جہاد۔ اسی کو فرمایا سورہ نساء 71 نمبر آیت میں خُذُوا حِذْرَکُم، اپنا اسلحہ سنبھال رکھو۔ سورہ حدید 25 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، تو یہ سب آیتیں ایک ہی عنوان کی ہیں، یعنی ان میں جہاد بالقوت کا ذکر ہے۔ 8ویں نمبر پر جہاد بالقتال، تو یہ 8ویں اور آخری قسم ہے جہاد کی ان اقسام میں سے جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ قرآن کریم میں قتال 17 دفعہ امر کی صیغے میں ذکر ہے، اور 64 دفعہ مومنین کی خوبیوں میں قتال ذکر ہوا ہے، جیسے کہ یقتلون، یجاہدون، تو 17 دفعہ امر کے صیغے سے ذکر ہے، اور 64 دفعہ مومنین کی صفات میں، ان کی خوبیوں میں قتال کا ذکر ہے۔ ہم نے بتایا کہ جہاد کا موضوع قرآن کریم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے کل 20 عنوانات اور 20 مضامین ہیں جس پر قرآن کریم بات کرتا ہے۔ تو ایک مضمون ہم نے بیان کیا، جہاد کی 8 قسمیں جو کہ قرآن کریم میں ذکر ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ دوسرا موضوع، قرآن کریم ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کے مقابلے میں قتال کی ضرورت ہے، تو یہ کل 6 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 کفار، جیسا کہ فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے سرداروں کو قتل کرو، سورہ توبہ 12 نمبر آیت۔ نمبر 2 مشرکین، جیسا کہ فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ ان مشرکین سے سب مل کر لڑو جیسے کہ وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، سورہ توبہ 36 نمبر آیت۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جن کے مقابلے میں قتال کی ضرورت ہے، یہود، بنی اسرائیل، اور چوتھے نمبر پر نصارہ، جیسا کہ فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، تو اس آیت میں یہود و نصارہ سے، اہل کتاب سے قتال کا حکم ہے، سورہ توبہ 29 نمبر آیت۔ 5ویں نمبر پر منافقین، جیسا کہ فرمایا یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین اور منافقین سے، واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر، سورہ توبہ 73 نمبر آیت۔ پھر یہاں پہ منافقین کی مختلف قسمیں ہیں۔ سورہ نساء میں
منافقین کی یہ قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض سے قتال ہے اور بعض سے قتال نہیں ہوتا۔ تو یہ بات سورہ نساء کی تفسیر میں تفصیل سے آ جائے گی انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پر وہ لوگ کہ جن کے مقابلے میں قتال کی ضرورت ہے باغی ہیں، جیسا کہ فقاتل التی تبغی۔ باغی کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اسلامی حکومت کی مخالفت کریں، اس کے خلاف لڑیں، اس کے خلاف حزب اختلاف بنائیں، تو اسے کہتے ہیں باغی۔ لیکن قرآن جسے باغی کہتا ہے اور اسلام جسے باغی کہتا ہے وہ باغی ہے جو کہ اسلامی حکومت کی مخالفت کرنے والا ہو۔ اس کی بحث بھی انشاءاللہ تفسیر میں آ جائے گی اپنی جگہ۔ تو یہ وہ 6 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک قتال کا اور ان سے مقابلے کا حکم دیتا ہے کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو اگر یہ لوگ آرام سے دعوت قبول نہ کریں اور دین کو نقصان پہنچائیں تو ان سے قتال کرنا، ان کو قتل کرنا، دنیا سے ان کو ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ تیسرا عنوان اور تیسرا موضوع جو کہ قرآن پاک جہاد کے متعلق بیان کرتا ہے وہ ہے جہاد اور مجاہدین کی فضیلت۔ تو قرآن کریم جہاد اور مجاہدین کی بہت سی فضیلتیں بیان کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء 95 اور 96 نمبر آیت میں فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ برابر نہیں ہو سکتے جہاد سے پیچھے بیٹھنے والے مومن اور وہ مجاہدین جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے پیچھے بیٹھنے والوں پر۔ پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نیکی کا، جنت کا، اجر کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہے۔ پھر فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر، اجرًا عظیمہ کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ اور پھر فرمایا درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، مجاہدین کے لیے مختلف درجات ہیں، ومغفرتاً اور مغفرت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ 100 کے 100 درجے مجاہدین کے لیے ہوں گے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ بیٹھے ہوئے لوگ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے درجات میں فضیلت دی ہے۔ اور تیسری بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ مجاہدین کے لیے مغفرت اور بخشش ہے۔ اور چوتھی فضیلت مجاہدین کی یہ بیان ہوئی کہ مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ سورہ توبہ 120 اور 121 نمبر آیت میں فرمایا کہ مجاہد کا ہر عمل اجر و ثواب کا سبب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مجاہدین کو جو پیاس لگتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے یا بھوک لگتی ہے تو اس کا بھی انہیں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور جو وہ لوگ سفر کرتے ہیں، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور جو بھی تکلیف انہیں دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک عمل لکھتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور وہ جو بھی چھوٹا یا بڑا خرچہ کرتے ہیں، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور جس میدان میں جاتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اجر لکھتے ہیں، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ ان کو بدلہ لیں ان کے اچھے اعمال کا۔ سورہ توبہ 111 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہر مومن سے جنت کے بدلے اس کی جان و مال کا سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، یعنی یہ مال اللہ کا ہو گیا اور یہ مومن کی جان یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ،
کہ ان کے لیے جنت ہوگی اس کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر اس مومن کا کام کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید لیا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کا غلام بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا ہے کہ اس کو کچھ کام کرنا ہوگا اس کے بدلے۔ تو وہ کام کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ یہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فیقتلون، تو قتل بھی کرتے ہیں دوسروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، ویقتلون، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ وعدًا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وعدہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی پچھلی امتوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، تورات میں اور انجیل میں۔ سورہ صف میں فرمایا کہ جہاد ایسی تجارت ہے کہ جس کے ذریعے آدمی عذاب سے بچتا ہے، انسان کے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح ملتی ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، کیا میں نے تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں، تنجیکم، جو کہ تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، مومن بن جاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سب سے بہتر کام ہے یہ، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کریں گے تمہیں ایسے باغات میں کہ جس میں نہر جاری ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ، اور داخل کریں گے تمہیں پاکیزہ گھروں میں، پاکیزہ رہائش گاہوں میں، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، یعنی وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہوگا، وہاں موت نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، پھر فرمایا اس کو کہ یہ بڑی عظیم کامیابی ہے، اور فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، پھر اس جہاد کے بدلے کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فتح قریب، اللہ تعالیٰ غلبہ دیتے ہیں کفار پر اور فتح دیتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں قرآن کریم کا چوتھا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مجاہدین کو تسلی دیتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ غلبے کے ذریعے تسلی دیتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی جماعت ہوتی ہے اور وہ کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس میں تسلی ہے مومنین کو کہ فتح یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، کثرت میں اور قوت میں فتح نہیں ہے بلکہ فتح اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ تو اس میں تسلی ہے مومنین کو کہ اپنی کمزوری اور قلت کو نہ دیکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرو۔ مجاہدین کی تسلی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیں گے، جیسا کہ فرمایا سورہ محمد 7 نمبر آیت میں، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اس طرح تسلی دیتے ہیں کہ ہم تمہارا دفاع کرتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورۃ الحج 38 نمبر آیت، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ کبھی فرمایا کہ ہم مجاہدین کی رہنمائی کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ جہاد کے متعلق پانچواں موضوع شہداء کی فضیلت بیان کرنا۔ تو قرآن کریم شہداء کے بہت سے فضائل بھی بیان کرتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ شہداء کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ یہ زندہ ہیں، انہیں برزخی رزق دیا جاتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں، جیسے کہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تو انہیں مردہ نہ کہو، تو شہید کو مردہ کہنا بھی حرام ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضل دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور ان کے وہ ساتھی، وہ مجاہدین جو اب تک دنیا میں ہیں اور شہید نہیں ہوئے یا انہیں موت واقع نہیں ہوئی، تو ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور انہیں بھی یہی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران 157 نمبر آیت میں شہداء سے مغفرت اور خصوصی رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر تم شہید کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، او متم، یا اپنی طبعی موت مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو تم سے اللہ تعالیٰ کا مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے۔ سورہ آل عمران 195 نمبر آیت میں شہداء سے گناہوں کی معافی، جنت میں داخلے اور ان سے ثواب کا وعدہ ہے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے قتال کیا اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ نساء 74 نمبر آیت میں فرمایا کہ شہید کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب ہو جائے اور غازی ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مذکور ہے کہ شہید کے اعمال برباد نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کریں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ قرآن کریم میں جہاد کے بارے میں چھٹا عنوان، جہاد کی فرضیت۔ قرآن کریم نے جہاد کی فرضیت بھی ذکر کی ہے، جیسے کہ فرمایا کتب علیکم القتال، سورۃ البقرہ 216 نمبر آیت، اور اسی طرح فرمایا قاتلو کے لفظ کے ذریعے 11 دفعہ جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ اسی طرح فرمایا فنفرو اور انفرو، اس لفظ کے ذریعے بھی جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے۔ جہاد کے بارے میں 7واں موضوع، جہاد کی فرضیت کے اسباب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی ذکر کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے قتال فرض ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ 217 نمبر آیت میں ایک سبب یہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اس لیے ان سے قتال کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، کہ یہ لوگ آپ سے اشہر حرم میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ قل، تو آپ جواب دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے، کیونکہ اس میں جہاد اور قتال یہ ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے۔ لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اس سے بھی بڑی بری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جائے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑی بری بات ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور شرک قتل سے بھی بڑی بری چیز ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور ایک سبب یہ بیان کیا کہ ان کفار سے لڑو
کیونکہ یہ لوگ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ جب تک تمہیں اپنے دین سے مرتد نہ کر دیں۔ تو اس آیت میں قتال کے اسباب ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کفر کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ لوگ مومنین کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، تیسرا یہ کہ یہ لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے قتال کرتے ہیں، تو اس لیے ان سے قتال کرو تاکہ یہ لوگ یہ کام نہ کر سکیں۔ سورہ حج 39 اور 40 نمبر آیت میں فرمایا کہ مومنین قتال کریں کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور انہیں بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو اس میں قتال کا ایک سبب بیان کیا کہ بانہم ظلموا، کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ دوسرا سبب بیان کیا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہیں ان کے گھروں سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر جہاد کے دو سبب بیان ہوئے، ظلم اور گھروں سے نکالنا۔ سورہ بقرہ 251 نمبر آیت میں فرمایا کہ قتال فساد کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یعنی مشرکین کو، کفار کو، بِبَعْضٍ بعض لوگوں کے ذریعے یعنی مومنین کے ذریعے دور نہ کریں، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین فساد سے بھر جائے۔ سورہ حج 40 نمبر آیت میں قتال کا ایک اور سبب یہ بیان کیا کہ یہ دین کے مراکز کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے دین کے مراکز کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے مشرکین و کفار کو دور نہ کریں، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہ جتنے عبادت خانے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے۔ 8ویں نمبر پر سورہ توبہ میں مشرکین سے قتال کے 14 اسباب مذکور ہیں، اور اسی طرح یہود و نصارہ سے قتال کے 14 اسباب مذکور ہیں۔ تو سورہ توبہ میں کل 28 اسباب قتال کے موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ محمد میں کافروں کے 18 حالات مذکور ہیں، اور یہ 18 حالات یہ بھی اصل میں قتال کے اسباب ہیں۔ ہم یہاں پر جہاد کے وہ موضوعات اور عنوانات بیان کر رہے ہیں کہ جن پر قرآن کریم نے بات کی ہے، اور ہم نے بتایا کہ یہ کل 20 عنوانات ہیں۔ تو 7 مضامین ہم نے بیان کر دیے۔ 8واں موضوع ہمارا منافقین کی قباحتیں۔ تو جہاد کے بیان میں اللہ تعالیٰ منافقین کی قباحتیں بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کی قباحتیں بیان کرتے ہیں کہ جو قتال فی سبیل اللہ نہیں کرتے، جیسے کہ سورہ توبہ میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی منافقین کی بہت سی قباحتیں بیان کی گئی ہیں، اور ایک بڑی قباحت منافقین کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جہاد سے، قتال سے بھاگتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر قرآن کریم قتال نہ کرنے کے بہت سے نقصانات بیان کرتا ہے۔ ایک نقصان یہ بیان کرتا ہے کہ جہاد کو چھوڑنا، ترک جہاد، یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یعنی یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خود کو ہلاک کرنا جہاد چھوڑنا ہے۔ اسی طرح خود کو ہلاک کرنا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اموال میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، بیوی بچوں میں رہیں، اور اپنے مالوں کی ترقی کی فکر کرتے رہیں، اور اس کے لیے ہم جہاد کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی ہلاکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ جہاد کرتے رہے، پوری زندگی وہ جہاد کرتے رہے، حتیٰ کہ انتہائی بڑھاپے میں بھی قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوئے، اور اسی دوران ان کی وفات ہو گئی، اور وہیں پہ قلعے کی دیوار کے نزدیک انہیں دفن کیا گیا۔ ترک جہاد کے نقصانات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی بزدلی کی وجہ سے جہاد کو چھوڑا، موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد کو چھوڑا، تو اس کو موت نے آ گھیرا، جیسے کہ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، انہوں نے جہاد میں سستی کی اور وہاں سے اپنے علاقوں سے نکل گئے،
تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، تو رستے میں ہی ان پر موت طاری ہو گئی، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جہاد میں موت نہیں ہے بلکہ موت اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ سورہ مائدہ 21 نمبر آیت میں فرمایا کہ جہاد کو چھوڑنا نقصان کا سبب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے یہ علاقہ فتح کرائیں گے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ سورۃ المائدہ 21 نمبر آیت۔ تو پتہ چلا کہ جہاد کو چھوڑنا، ترک جہاد، یہ نقصان کا سبب ہے۔ سورہ مائدہ 26 نمبر آیت میں فرمایا کہ جہاد حیرانی اور فسق کا سبب ہے، کہ انسان حیران و سرگرداں ہو جاتا ہے اور فاسق بن جاتا ہے جہاد کو چھوڑ کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، کہ اس کے بعد یہ علاقہ ان پر 40 سال کے لیے حرام ہے، بند ہے۔ یتیہون فی الارض، یہ لوگ پھرتے رہیں گے زمین میں بے مقصد، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ افسوس نہ کریں فاسق لوگوں پر۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جہاد چھوڑنے والوں کو؟ فاسق۔ سورہ توبہ 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر ان 8 چیزوں کی وجہ سے تم جہاد چھوڑتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے آبا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها، اور تمہارے اموال، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری تجارتیں، ومساکن ترضونها، اور تمہارے پرآسائش گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاد کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، اور پھر وہ عذاب کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان سے کوئی بجلی گرے، کوئی آگ آئے جس سے انسان کو ہلاک کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی چھوٹے عذاب ہوتے ہیں، کبھی بڑے عذاب ہوتے ہیں۔ تو ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا، دشمن کا مسلط ہونا، مہنگائی ہونا، رزق کی کمی ہونا، بیماریوں کا زیادہ ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ 39 نمبر آیت میں فرمایا کہ اگر جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ جائیں گے کہ جو کہ جہاد کریں گے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کا کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ تو اگر آج کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دین کی فکر نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور اس سے اپنے دین کا کام لے لیں گے۔ سورہ توبہ 44 اور 45 میں فرمایا کہ جہاد سے وہی شخص پیچھے رہتا ہے جو بے ایمان ہو، اس میں ایمان نہ ہو، اور اس کے دل میں شک ہو اور وہ حیران و پریشان ہو۔ فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ سے وہ لوگ مانگتے ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اس شک کی وجہ سے حیران و سرگرداں ہیں۔ سورہ توبہ 81 نمبر آیت میں فرمایا
کہ جہاد سے پیچھے رہ جانے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے خوش ہوتے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ تو یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، اور فرمایا کہ جب منافقین جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ سورہ محمد 20 نمبر آیت میں فرمایا کہ جہاد چھوڑنا اس شخص کا کام ہے کہ جس کے دل میں مرض ہو منافقت کا، اور یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ جب بھی کوئی صورت ایسی نازل ہوتی ہے کہ جس میں جہاد اور قتال کا ذکر ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں نفاق کا مرض ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھیں گے آپ کو، نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے شخص کی طرح کہ جس پر موت طاری ہو، فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے۔ تو جہاد کا حکم منافق پر بہت گراں گزرتا ہے، اور یہ ایک ہلاکت کا سبب ہے۔ پھر جہاد کے بارے میں 10ویں بات اور 10واں موضوع قرآن پاک یہ ذکر کرتا ہے کہ مجاہدین کے لیے ایک امیر ضروری ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں۔ سورہ بقرہ 246 نمبر آیت میں فرمایا اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دیں، امیر مقرر کر دیں کہ جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں، قتال کریں۔ تو جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے ایک امیر ضروری ہے۔ پھر قرآن کریم امیر کے انتخاب کی صفات بھی ذکر کرتا ہے کہ امیر کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ تو 11واں موضوع امیر کے انتخاب کی صفات۔ سورہ بقرہ 247 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ امیر کی 2 صفات ذکر کرتے ہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ تو اس آیت میں 2 صفات بیان کی گئی ہیں امیر کی، ایک علم اور دوسرا جسم، صحت مندی، کہ ایک تو اسے علم بھی ہو، دوسرا وہ صحت مند بھی ہو کہ کام چلا سکے۔ اسی طرح قوت اور امانت بھی مذکور ہے، سورہ نمل 39 نمبر آیت میں ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ سورہ قصص 26 نمبر آیت میں ہے إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔ تو قوت اور امانت یہ بھی صفات ہیں امیر کی۔ 12ویں بات قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کہ امیر کی اطاعت فرض ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء 59 نمبر آیت، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے جو امیر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اسلام الا بجماعت، کہ اسلام نہیں ہے مگر جماعت کے ساتھ، ولا جماعت الا بامارۃ، کہ جماعت نہیں ہوتی مگر امیر کے ذریعے، ولا امارۃ الا بطاعہ، اور امیر نہیں ہوتا مگر طاعت کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام اور جہاد یہ جماعت کے ذریعے ہوتا ہے، اور جماعت کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر کے لیے تابعداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جہاد بھی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تینوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، جہاد، جماعت اور امیر۔ جہاد کا 13واں موضوع امیر کے اخلاق اور صفات۔ تو قرآن کریم امیر کے اخلاق اور صفات بھی ذکر کرتا ہے کہ امیر پر فرض ہے کہ وہ نرم اخلاق والا ہو، بد زبان اور سخت دل نہ ہو، ساتھیوں کو معاف کرنے والا ہو، ان کی بخشش کرنے والا ہو، ان سے مشورے کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہو۔ تو یہ صفات آل عمران 159 نمبر آیت میں مذکور ہیں،
فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس سے یہ لوگ چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورے طلب کریں کاموں میں تاکہ ان کی دلجوہی ہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اس آیت میں امیر کی کچھ صفات مذکور ہیں کہ نرم دل ہو، سخت زبان سخت دل نہ ہو، ساتھیوں کو معاف کرنے والا ہو، ان کے لیے بخشش کرنے والا ہو، ان سے مشورے طلب کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ پھر ایک صفت قرآن کریم میں امیر کی یہ مذکور ہے کہ امیر بیت المال میں خیانت کرنے والا نہ ہو، جیسے کہ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، تو نبی کا یہاں پہ حکم ہے لیکن اس سے مقصود ہر امیر ہے۔ تو یہ کل 13 موضوعات اور عنوانات ہوئے کہ جو کہ جہاد کے بارے میں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ درس کے شروع میں ہم نے بتایا کہ یہ کل 20 موضوعات ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے یہ 13 موضوعات آپ کے سامنے بیان کیے، باقی موضوعات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔